روزہ رکھ کے بھی اگر آپ نے بد نگاہی نہیں چھوڑی تو روزہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے۔ روزہ رکھ کے اگر آپ نے جھوٹ نہیں چھوڑا تو روزہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے۔ روزہ رکھ کے اگر آپ کے دل میں احساس پیدا نہیں ہوا تو پھر روزہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، کیونکہ یہ شہر مواسات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے کہ اس میں لوگوں کو پتہ چلے، احساس ہو، لوگوں کو یہ لوگوں کے دلوں میں تڑپ پیدا ہو کہ جس طرح بھوک اور پیاس میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کا کیا حال ہے۔ صبح سے لے کے شام تک جب بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اگر پھر بھی اس کو لوگوں کی بھوک کا پیاس کا احساس نہیں ہوا تو پھر روزے کا کوئی مقصد نہیں۔ روزہ بندے کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے۔ سرکار نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ فی حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ۔ اگر تم نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ اور جھوٹی باتوں پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا، قول زور اور قول زور پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو پھر اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ تمہیں بھوکا رکھے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ تمہیں پیاسا رکھے۔ پھر کھاتے پھرو، پھر پیتے پھرو، کیونکہ فَإِذَا إِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ۔ جب بندے کی حیا ختم ہو جائے، جب بندے کی شرم ختم ہو جائے تو اس وقت پھر جو چاہو کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور ہمارے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا موجود ہے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ آپ مجھے صرف اتنی بات بتائیں کہ عام حالات میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جھوٹ حرام ہے۔ عام حالات میں چوری کرنا جائز ہے؟ عام حالات میں بد نگاہی جائز ہے؟ یہ سارے کام حرام ہیں، جائز نہیں ہیں۔ تو روزہ رکھ کے آپ کو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ حلال ہیں۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ صوم اور هو الامساک، صرف رکنا۔ روزے کا مطلب، روزے کا لغوی معنی ہے صرف رکنا، هو الامساک، رکنا۔ کس سے رکنا؟ جماع سے رکنا، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا۔ آپ وہ رک گئے، آپ نے حلال کھانا چھوڑ دیا، آپ نے حلال پینا چھوڑ دیا، آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری حلال ہے چھوڑ دی۔ کس لیے؟ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے یہ سارا کچھ چھوڑا ہے۔ آپ روزے سے ہوں، آپ کو کوئی بندہ 20 لاکھ روپیہ دے، آپ وہ کہے کہ جناب یہ مشروب یا یہ بوتل یہ پی لو اپنا روزہ توڑ دو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جو ایمان کا پکا بندہ ہوگا وہ کہے گا میں تیرے اس پیسوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں نے روزہ تیرے لیے نہیں، میں نے اپنے رب کے لیے رکھا ہے۔ اور روزے کی حالت میں آپ کو کوئی بندہ مدینہ المنورہ، مکہ المنورہ کے تبرکات پیش کرے، آب زمزم متبرک ہے، آب زمزم متبرک پانی ہے، اور مدینہ المنورہ کی کھجوریں متبرک ہیں۔ ہم الحمدللہ جب کوئی بندہ پیش کرتا ہے تو کھڑے ہو کے پیتے ہیں، آب زمزم ہم کھڑے ہو کے پیتے ہیں، اور کھجور کا احترام کرتے ہیں، اس کی گٹھلی بھی نیچے نہیں پھینکتے کہ یہ میرے محبوب کے روزے سے آئی ہے، یہ میرے محبوب کے شہر سے آئی ہے، اس لیے ہم اس کی گٹھلی بھی وہ چھت کے اوپر پھینکتے ہیں یا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کریم کے شہر سے آئی ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں اگر وہی کھجور، وہی پانی اگر کوئی بندہ آپ کو پیش کرتا ہے، کہتا ہے جناب یہ کھجور ہے، یہ پانی ہے، یہ مکہ المکرمہ سے، مدینہ المنورہ سے تبرکن میں بالکل خاص آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کھجور کھائیں گے؟ وہ پانی پئیں گے؟ نہیں پئیں گے۔ آپ کہیں گے میں ان کو سنبھال کے رکھتا ہوں، جب افطار کروں گا تو اس وقت یہ میں کھاؤں گا، کیونکہ میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور میرے رب نے یہ مجھے منع فرمایا ہے۔ اور جن حلال چیزوں سے آپ رکے ہوئے ہیں، ان متبرک چیزوں سے آپ رکے ہوئے ہیں، روزے کی وجہ سے حلال آپ نے چھوڑ دیا، حلال آپ نے چھوڑ دیا روزے کی حالت میں۔ ارے بھائیو اتنا تو سوچو، آپ روزے کی حالت میں حلال کو چھوڑ رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ روزے کی حالت میں حرام کو کیوں نہیں چھوڑ رہے اللہ کی رضا کے لیے؟ غیبت حرام، جھوٹ حرام، چغل خوری حرام، چوری حرام، دھوکہ حرام، فساد حرام، گالی دینا حرام، یہ سارے کام آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے روزے کی حالت میں؟ اور اگر
حلال کو چھوڑ رہے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، تو حرام کو بھی چھوڑے رب کو راضی کرنے کے لیے، پھر روزے کا مزہ آئے گا، اور پھر روزہ آپ کو اس نیج تک پہنچائے گا کہ اس وقت وہ مقام آتا ہے جب افطاری کا وقت ہوتا ہے نا، تو اس وقت وہ مقام آتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔